لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام حج. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، عمرے کا طواف ہو یا حج میں طواف قدوم ہو تو اس میں دائیں کندھے کو ننگا کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب طواف ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے، یعنی کہ آہستہ آہستہ دوڑنا چاہیے. یعنی کہ پہلوانوں کی جس طرح چال ہوتی ہے اس طرح سے تھوڑا سا، یعنی کہ اتنا نہ فل دوڑنا ہوتا ہے اور نہ ہی آہستہ چلنا ہوتا ہے، درمیانی کیفیت میں. اس کا سبب کیا ہے اور یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے ہمیں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے؟ جب ہم اس کے سبب کو اور وجہ کو جان لیں گے تو ہمیں سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حدیبیہ کے موقع پہ روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو اگلے سال جو انہوں نے شرائط لگائیں اس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. عمرے کے لیے جب تشریف لائے تو مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں اور مسلمان بیمار ہیں. اب مسلمانوں کی صحت اس طرح نہیں رہی جس طرح کہ مکہ میں ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ اپنے دائیں کندھے کو، چونکہ دائیں کندھا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں بلکہ دوسرے ان لوگوں کی طرف تھا، فرمایا کہ اپنے کندھے کو ننگا کر لو، اور فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی چال کے ساتھ تم نے چلنا ہے، اور ان کافروں کو، ان مشرکوں کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان مدینہ میں کمزور نہیں ہیں بلکہ ہم طاقتور ہیں، اور تم کسی بھول میں نہ رہنا، بلکہ مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور قوت والے ہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے ہی کیا، اور یہ سنت جاری ہو گئی، اور جو کہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عمل کیا تھا، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گی. اس سے جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک تو اپنی قوت کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے، اور ہر دور کے اندر جو بھی طاقت کے ذرائع ہیں یا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قوت والا ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جسمانی طاقت ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح تیر و تلوار، نشانہ بازی، یہ معیار ہوا کرتے تھے کسی کو جانچنے کے لیے کہ یہ طاقتور ہے یا کہ کمزور. اور آج کے دور میں یہ چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ جسمانی طاقت، قوت یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں میزائل، اسی طرح بم اور دوسرے اسلحہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ آج کل قوت کا معیار ہیں.
اور جس ملک کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ آج طاقتور ہے، اور جو آج طاقتور ہے وہی دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ طواف کرتے ہوئے یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ مسلمانوں تم نے اپنے آپ کو کمزور شو نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو طاقتور بتانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، اور کفار کا رعب اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، بلکہ اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنی قوت، اپنی طاقت کو شو کرنا ہے، اور کفار کے اوپر رعب ڈالنا ہے، ان کے اوپر دبدبہ ڈالنا ہے۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے بھی بیان کی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ طاقت حاصل کرو، تیاری کرو، قوت حاصل کرو، اس سے تمہارے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی خوف زدہ ہو جائیں گے، دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کا منشا، اللہ رب العالمین جو چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ کفار وہ کمزور ہوں اور مسلمان طاقتور ہوں۔ اور یہی چیز طواف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو بتائی ہے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے کہ طاقتور بن جاؤ، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اور نہ ہی کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی کمزور بنو، بلکہ طاقتور بنو، قوت والے بنو۔ اور جو دوسری چیز ہمیں اس طواف سے سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب طواف کر رہے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ان کو حکم دیا ہے تم طواف کرو، تو وہاں پر طواف کرتے ہوئے یہ بات اپنے کندھے کو ننگا کرو اور پہلوانوں کی چال کی طرح چلو، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک انفرادی سوچ نہیں بلکہ اجتماعی سوچ دی ہے کہ تم ایک ملت ہو، تم ایک طاقت ہو، تم ایک جماعت ہو، اور تمہیں انفرادی سوچ نہیں بلکہ اجتماعی سوچ کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ تم متحد ہو، اور کفار کو ہم نے رعب زدہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی نہیں کہا کسی کو، بلکہ اجتماعی طور پر حکم دیا ہے، گویا کہ ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ مسلمان پوری ملت کا سوچیں، پورے مسلمانوں کا سوچیں، فکر مند ہوں، ان کی طاقت کے حوالے سے، ان کی اقتصاد کے حوالے سے، سیاسی ایشوز کے حوالے سے، یہ تمام ایک مسلمان کو تمام مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہ سوچ ہمیں طواف کے درمیان جب ہم چکر لگا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کیا اور آج تک ہو رہا ہے، اس سے ہمیں ایک تو اجتماعی سوچ، اور دوسرا ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا، اس کی شریعت اسلام نے ہم کو دعوت دی ہے۔ اور یہ چیز ہر حاجی کو یہ دیکھنی چاہیے اور اس چیز کو سیکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو حت الوسع جو ہے تمام ملت، تمام مسلمانوں کے لیے کس طرح ہم طاقتور بن سکتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے دنیا کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اجتماعی طور پر متحد ہو سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہر حاجی کو، ہر مسلمان کو اس طواف سے سیکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو حق بیان کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔